پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما اور کور کمیٹی کے ممبر عالیہ حمزہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہے. ان سے پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی اور جو ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے بات کریں گے. میڈم بہت شکریہ آپ کے وقت کا. مجھے یہ بتائیے گا پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ کبھی مذاکرات کے لیے ہاں کر دیتے ہیں، کبھی نہ کر دیتے ہیں، یہ ہاں نہ ہاں ہے کیا ہے؟ نہیں، پہلے میرا سوال ہے شیراز آپ سے، یہ کور کمیٹی کی خبریں آپ کو کون لیک کرتا ہے؟ کیوں ہماری کمیٹی میں آپ نے شور ڈالا ہوا ہے اتنا زیادہ؟ یہ خبریں آتی کہاں سے ہیں؟ سچ بتا دو مجھے. اب جو ہے نا بہت ہو گئی اور اگلے دن وہ سارے چینلز پر چلنا شروع کر دیتی ہیں. کوئی چکر ہے ضرور. دیکھیں اس بات کا کریڈٹ تو کم از کم مجھے جاتا ہے کہ آپ کی اپیئرنس کم از کم ٹی وی پر اب آ رہی ہے. میں یہی تو کہہ رہی ہوں نا، ایک طرف بیل لگاتے ہیں، دوسری طرف میرے نام سے ٹکر چلاتے ہیں. چلو جی، اللہ مالک ہے. بس مذاکرات کا میں کیا ہی کہوں، میں صرف اتنا کہوں گی کہ حکومت سنجیدہ نہیں تھی. پھر مطلب برا تو ان لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کو اردلی کہتے ہیں، لیکن بیسیکلی تو ان کی اوقات اردلی والی ہی ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کہہ رہے تھے جیل مینول کے علاوہ خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوتی سنڈے کو. مطلب جیل سنڈے کو نہیں کھلتی، سنڈے کو ملاقات ہو گئی. جلسہ کینسل کرانا ہوتا ہے صبح 7 بجے ملاقاتیں ہو جاتی ہیں. پھر یہ کہتے ہیں جی فلاں دن سزا آئے گی، اس دن سزا نہیں آتی ہے، پورے نیوز چینلز پر دیتے ہیں. بیسیکلی یہ اپنی بھی عزت نہیں کرا سکتے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ مذاکرات میں بیٹھ جائیں. اب انہی کے دور حکومت میں پنجاب کے اوپر جس طرح کی فسطائیت ہے ٹویٹ کی جاتی ہے، ایک آپ دیکھتے ہیں عام گھریلو خواتین کو اٹھا لیا جاتا ہے. آپ ایک طرف مذاکرات کریں، ایک طرف آپ سزائیں دے رہے ہیں، ایک طرف آپ کیسز بنا رہے ہیں، ایک طرف پولیٹیکل لیڈرشپ کو ملنے نہیں دے رہے، ایک طرف آپ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کریں، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات میں سیریس ہیں. جو فوکل پرسن ہیں ان کے گھر کے اوپر، ان کے مدرسے کے اوپر آپ حملہ اور فائرنگ کرتے ہیں. دیکھیں دو چیزیں نہیں چل سکتی. جنگ میں بھی جب مذاکرات ہوتے ہیں تو سیز فائر ہوتا ہے. آپ چاہتے ہیں خان کے اوپر آپ ظلم بھی کریں اور پھر آپ یہ کہیں کہ پی ٹی آئی آپ کے ساتھ بیٹھ بھی جائے. آپ ایک طرف یہ کریں گے کہ سزائیں دیں گے اور دوسری طرف کہیں گے کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں. آپ مطلب جج کی تو کوئی اوقات رہ ہی نہیں گئی نا. اب تو آپ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہو رہا ہے. میں صرف اتنا کہوں گی، ہم تو کھڑے ہیں، ہم اس ملک کے لیے کھڑے ہیں، عوام کے لیے کھڑے ہیں. کیا کبھی عدلیہ جج اپنی عزت کے لیے بھی نہیں کھڑے ہوں گے؟ آج دیکھیں یہ نا مرحلہ وار ہوتا ہے. ہم ہمیشہ سنتے تھے نا، اور یہ بڑی پیاری میری ایک کولیگ تھی، انہوں نے ایک دفعہ بات کی تھی اور میں انہیں کی بات کو سیکنڈ کرتی ہوں، اب بھی وہ پارلیمنٹیرین ہے. انہوں نے کہا تھا کہ چور جو ہے نا وہ پہلے پینسل چرائے گا، پھر پین چرائے گا. آپ نہیں بولیں گے نا تو وہ بڑی 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 چیز ہوتی جائے گی. پہلے تحریک انصاف تک بات پہنچی، تحریک انصاف کے بعد وہی بات پہنچی، شاعروں تک بات پہنچی، صحافیوں تک بات پہنچی، ججز تک بات پہنچی. اب آپ عام عوام تک بات پہنچی. اب 25 کروڑ عوام آپ دہشت گرد بھی کہہ رہے ہیں، غدار بھی کر رہے ہیں، کل پیکا ایکٹ لگ گئے. اب آپ کی کوئی بات پسند نہیں آئے گی نا تو وہ بھی پیکا ایکٹ کے اندر آ جائے گی. اور پیکا ایکٹ کا جو میں لوگوں کے اوپر دیکھ رہی ہوں، ایک ایک ٹویٹ پر لوگ اٹھائے جا رہے ہیں. آپ کی رپورٹنگ پسند نہیں آئے گی، آپ کی ٹویٹ پسند نہیں آئے گی، آپ کی ریکارڈنگ پسند نہیں آئے گی، جرمانہ بھی دیں، جیل بھی کاٹیں. تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہو رہا ہے. یہ ہم نہیں تھے، اور یہی میں اگر سوچوں اس ملک کی جمہوریت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. دیکھیں ہم تو پہلی دفعہ آئے تھے نا، چلیں ہم نے اپنے قصور کو مان لیا، ہم سے کیا غلطیاں ہوئی. آپ 35 سال سے حکومتیں میں ہیں، آپ کو آج تک اپنا قصور سمجھ نہیں آ رہی. آپ کو آج تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک دفعہ تحریک انصاف کی باری ہے تو ایک دفعہ نون لیگ کی باری آئے گی اور ایک دفعہ پیپلز پارٹی کی باری آئے گی. تو ایک شخص جو اڈیالہ میں بیٹھ کر میری، آپ کی، صحافیوں کی، شاعروں کی، ججز کی، ساری پارٹیز کی لڑائی لڑ رہا ہے، اس کو سپورٹ کر لیں. شاید آپ میں اتنی کریج نہیں تھی، اس میں تو کریج ہے نا. آپ کا تعلق بھی لاہور سے ہے، پنجاب سے ہے، اور پنجاب سے آپ الیکشن بھی لڑی ہے اس دفعہ. پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز ان دنوں کافی ایکٹیو ہے، دورے بھی کری جا رہی ہے، جو طالبات ہیں ان کو حق بھی کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. کیا ان کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں؟ پنجاب کی ماں سب کی ماں. پلیز آئی ایم سو سوری. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ پلیز، ماں بہت مقدس ہستی ہے، اور پنجاب
مطلب میرا تو صوبہ ہے، چاہے میں پاکستانی ہوں، بلوچستان بھی میرا ہے، کے بھی میرا ہے، سندھ بھی میرا ہے، لیکن میرا تعلق پنجاب سے ہے، اور انفارچونیٹلی میں نے انفارچونیٹلی کیا، میرے لیے تو اٹس اے میٹر آف پرائڈ کہ میں نے 118 سے ان کے آبائی حلقے سے الیکشن لڑ کے ان کو ہروایا بھی ہے ان کے علاقوں میں. لیکن میں ایک چیز کہنا چاہوں گی، ماں کس کو بولتے ہیں؟ ماں تو اپنے منہ کا نوالا بھی اپنی اولاد کو دیتی ہے. ماں تو اتنی پیاری ہستی ہے. کیا ماں یہ کام کرتی ہے کہ ماں گھروں پہ ریڈ کرائے، ماں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرائے، ماں کے سامنے عورتوں کو، بچیوں کو، ماؤں کو گھسیٹا جائے، ان کے سروں پہ ریوالور رکھے جائیں، ان پہ دہشت گردی کے پرچے کاٹے جائیں، ان سے صحت کارڈ لیا جائے، ان کے بہاف کے اوپر ڈرامے بازی کی جائے؟ ماں جیسی ہستی کو بدنام مت کریں. جو حال پنجاب کا ہو چکا ہے نا، میرے یہ خیال میں یہ جو کہہ رہی ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان کو یہ کیوں لگ رہا ہے. یہ عوام ڈرامے بازیوں میں نہیں آنے والی. اگر ڈرامے بازیوں پر ہی اس عوام نے آنا تھا نا، تو 8 فیبرک کو انقلاب نہ آتا. 90% لوگ عمران خان کے ساتھ نہیں ہوتے. آپ مجھے یہ بتائیں، وہ ویڈیو آپ کو یاد ہے جس میں یہ کہتی ہیں صحت کارڈ بند کر دو عوام کا؟ خود یہ لوگ اپنی چھوٹی سی سرجری کرانے باہر کے ملک بھاگ جاتے ہیں اور عوام یہاں اسموگ میں مر رہی ہوتی ہے. کون سی ماں؟ پنجابی میں نا ہم اسے ماں نہیں کہتے، ہم اسے ڈائم کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور ڈائم بھی 7 گھر چھوڑ کے اپنے بچے کھاتی ہے، 7 گھر چھوڑتی ہے. آپ تو پنجاب نہیں چھوڑ رہے. آپ کو ہم کیا کہیں گے؟ ہم یہی کہیں گے سب کچھ لٹا دیا. ہر عورت کی، مطلب پنجاب کی عورت کے سر پہ چادریں آپ لوگوں نے چھین لیں. ہمارے ساتھ آپ نے کیا، ووٹ تو آپ نے ہمارا چھینا تھا، ہماری عزتیں بھی نہیں رہنے دی، ہمارے گھر بھی محفوظ نہیں رہنے دیے. تو میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ میں صرف اتنا کہوں گی، عوام آپ کے اصل چہرے پہچان چکی، آپ کی ڈرامے بازیوں میں نہیں آنے والی. جب 16 ماہ جیل کاٹنے کے بعد وہی لب و لہجہ، وہی غصہ، وہی باتیں، کتنے کیسز رہ گئے آپ کو؟ کیسز اور آ رہے ہیں. ہر پریس اب تو ٹاک پہ کور کیس کمیٹی بنتا ہے. میں پی ٹی آئی کے ورکرز کی، اور پی ٹی آئی کور کمیٹی ممبران کی بھی کلاس ہوتی ہے باقاعدہ. وہ کہتے ہوں گے جیل میں ہی اچھی تھی یہ باہر کیوں آئی، اسے جیل میں ہی رہنا چاہیے تھا. دیکھیں، بات اس چیز کی نہیں ہے، بات اس چیز کی ہے کہ شاید جیل بھی آپ کو بہت چیزیں سکھا دیتی ہے. کیا اسٹیک رہ گیا؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ میرا کوئی ایسا اسٹیک رہ گیا ہے. 2 سال میں میری ماشاء اللہ بیٹیاں اپنا انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہیں. ہسبینڈ بیچارہ میرا جو اللہ میاں اس کو بہت لمبی زندگی، صحت، تندرستی دے، اس کو بھی آمین ثم آمین، ان کو بھی عادت ہو گئی ہے اپنے اپنے کام خود کرنے کی. تو اب میں کافی فارغ ہو گئی. جب نیا کیس بنتا ہے تو گھر والوں کا، خاص طور پر بچیوں کا، شوہر کا یا امی کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ امی کو ہم بتاتے ہی نہیں ہیں. غلطی سے ہمارے منہ سے نکل جائے تو آپ کو پتہ ہے امی کا کیا حال ہوتا ہے. امی کو تو ہم بالکل نہیں بتاتے. بچیوں کو تو میں ہنستی ہوں، میں ان سے تو سمپل یہ کہتی ہوں کہ تم لوگوں کے لیے تو اب یہ نارمل ہو جانا چاہیے، اٹس اے نیو نارمل. کیونکہ اب پتہ کیسز سے زیادہ نان بیلیبل وارنٹس ایشو ہوتے ہیں اور چلنا شروع ہو جاتے ہیں. عالیہ حمزہ کے نان بیلیبل وارنٹس ایشو ہو گئے اور گرفتاری کے لیے ٹیمیں تشکیل پا گئی تو پھر گھر میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے. تو میں ان سے ہنستی ہوں کہ اب تم لوگوں کو عادت ہو جانی چاہیے. تو وہ بیچاری بھی گروپ میں ڈال دیتی ہیں، فرینڈس کے گروپ میں، اماں کی ایک اور نان بیلیبل وارنٹ ایشو. اماں کے نام ایک اور اعزاز. تو اس لیے بس یہ اتنی سی زندگی ہوگی ہے کہ نہ آپ بچوں کے اسکول جا سکتے ہیں، نہ آپ بچوں کی جو مدرس کی گیٹ ٹوگیدر ہوتی ہے نہ آپ اس میں جا سکتے ہیں. مطلب آپ کی اپنی سوشل لائف ختم ہو گئی ہے. آخری کوشچن کروں گا، آپ کب دیکھتی ہے خان صاحب کی رہائی، کب رہا ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، خان صاحب تو رہا ہیں، غلام تو ہم ہیں. وہ تو ہمیشہ میں یہ کہتی ہوں کہ وہ ایک آزاد قیدی ہے، اس غلام پاکستانیوں کی جنگ لڑ رہا ہے. کل سے آپ سب بھی ہماری لسٹوں میں شامل ہو گئے ہیں، آپ پہ بھی پی کا ایکٹ لگ گئے. تو ہم تو غلام تو ہم ہیں، ٹویٹ کریں گے تو اٹھا لیں گے، کبھی نہیں پتہ. مطلب میں تو اب سوچتی ہوں کبھی کبھی اگر کبھی گھر رہ جاؤں تو، ویسے تو ہمارا اپنا گھر رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے ہمارے سامنے والے پارک میں تو انہوں نے ڈیرا ہی ڈال لیا نا. تو میں بھی کہتی ہوں چلو شوگر لگا رہتے ہیں، اب چوکی دار رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مفت کا چوکی دار ہے ہمارے پاس. لیکن آن اے لائٹر نوٹ بھی نہیں میں اس بات کو کروں گی. اب پتہ کیا ہے، وہ ڈر ختم ہو گیا کہ رات کو ریڈ ہوگا، کیونکہ اب اس کی بھی عادت پڑ گئی ہے.
تو غلط ہو رہا ہے اس ملک میں جو بھی ہو رہا ہے. خان کو آپ آزاد کریں, رہا کریں, وہ پاکستانیوں کی جنگ لڑ رہا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ انڈر ایسٹیمیٹ کر گئے ہیں بہت سے لوگ خان صاحب کو, اور خان صاحب کا یہ مقابلہ نہیں کر سکتے, اور وہ یہ جنگ جیت چکے ہیں. ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. بڑی لمبی بات ہوگی اور